السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ یا فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسعہ علم اللہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان گرامی، بارہا ہم یہ تعلیم کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ تصوف شب کا نام نہیں ہے، تصوف تعویذ کا نام نہیں ہے، تصوف نقش کا نام نہیں ہے، تصوف مندریہ ڈالنا ڈول ڈمک کے قوالیوں کا نام نہیں ہے، تصوف رقص کا اور دمال کا نام نہیں ہے، تصوف قبروں پہ بڑے بڑے گنبدیں بنا کر وہاں مجاور بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے تصوف ہے کیا۔ اچھا، اس کے بعد بہت لوگ اس غلط فہمی میں رہ گئے ہیں کہ وہ دین سیکھتے نہیں ہیں، شریعت پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، تعلیمات صوفیہ کرام کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جی میرے لیے استخارہ کریں۔ وہ بندہ خدا، شریعت میں استخارہ خود کرنے کا حکم ہے، میں کیسے آپ کے لیے استخارہ کر سکتا ہوں؟ استخارہ کی معنی کو تو پہلے سمجھو۔ یہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی خدا کے لیے تحفہ ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ کے ساتھ مشورہ کریں، مشورہ کرو تمام امور میں۔ یہاں تو خطاب نبی علیہ السلام کو صحابہ مراد ہے، لیکن ہم لیں گے کہ اللہ کے ساتھ مشورہ کرو ہر چھوٹے بڑے کام میں۔ تو استخارہ بہت عمدہ چیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا؟ استخارہ سنٹر۔ تو یاد رکھیے گا، استخارہ خود کرنے کا نام ہے، دوسرا بندہ کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تیسری بات، جی ہماری حساب کتاب کرو۔ اچھا، علم الاعداد، علم جعفر یا علم فلکیات یا اسٹرالوجی، ہپنوٹزم وغیرہ، یہ علوم ہے، اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن ان پہ یقین کرنا اور جہاں شریعت کی حکم آ جائے، حد آ جائے، وہاں یہ ہچ ہے، شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ اچھا، جس طرح علم لکیر ہے، ایک حد تک یہ ایک علم ہے، لیکن اس پر بھروسہ کرنا اور اس پر ایمان کو برقرار رکھنا، یہ آپ کی بربادی اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ زیادہ میں لفظ منہ سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس سے پھر فتویٰ بن جائے گا۔ تو یہ کمزوری، تو یاد رکھیے گا، بیٹر لائف کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میرا پرسکون زندگی ہو، تو قرآن پر متمسک ہو جائے، اللہ کے کلام اور تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ تمام انبیاء کرام جو اس کائنات میں مبعوث ہوئے، جب ان کو آزمایا گیا تو ہر نبی علیہ السلام کی دعا 27 یا 29 انبیاء کرام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی بارگاہ میں وہ سر سجود ہوئے، انہوں نے دعائیں پڑھی، اور اس دعا سے ان پہ کفل کھل گیا۔ وہ دعا کی معنی چابی کی ہے، لاک کھل گئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ذخیرہ حدیث دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے عمل تک دنیا میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے آخرت تک تمام مسنون دعائیں مذکور ہیں، صحابہ سے اہل بیت سے ہمیں پہنچے ہیں۔
محدثین سے پہنچے ہیں، آپ کسی رہبر کو چن لیں، ان کی صحبت اختیار کریں اور روزمرہ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ سیکھیں، اپنے عمل میں لائیں تو پرسکون زندگی کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں، اس پر اگر کوئی عمل کرے۔ سختیوں میں جب بندہ جکڑا جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں مار لیتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے کہ کہیں سے مجھے ریلیف ملے۔ ریلیف تو اللہ کی در سے ملے گا، حاجت روائی کا مالک وہ ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ آپ استغفار کرتے رہیں، توبہ۔ اچھا، جب خوشی کے دن آ جائیں، پرسکون زندگی عطا ہو جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے کلام کرنے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ ہے اس کا بھی آپ نے شکر گزاری کی، اور آئندہ جو نعمتیں آ رہی ہے اس کے لیے بھی آپ نے دروازہ کھول کے رکھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے کہ جی مجھے موکل ملے، مجھے جن ملے، مجھے کشف القبور ملے، کشف القلوب، میرے باطن کا آنکھ کھولے۔ بھائی، الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، واتنی محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ اللہ کی رضا کی طالب رہو، غیر اللہ پہ اپنا توانائی صرف نہ کرو۔ جب اللہ رضا ہو جائے گا، اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے، یہ کائنات آپ کی ہے۔ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ کائنات تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے آپ کے لیے مسخر کی ہے۔ وَنُرِثُهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین کے لیے اللہ نے وراثت ٹھہرائی ہے یہ کائنات، تو ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا، تو جہاں تک کشف کا تعلق ہے، نوری فراست کا تعلق ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت، اذکار، نوافل کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ جب اللہ نے چاہا آپ کی بات نیان کھل جائے گی۔ لیکن تھوڑی سی بھی اپنے نفس کو بھی دیکھیں کہ آپ کا نفس غلاظتوں کا ڈیر ہے، اماجگاہ ہے، اور رب کا سیکرٹری بننا چاہتے ہو۔ اس نے تو آپ کو ازل سے خلیفہ بنایا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ خَلَقَ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے جوڑو، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے تعلیمات پہ چلنے کی کوشش کرو، تعلیمات صوفیاء سے آراستہ ہونے کی کوشش کرو، اور 3 وقتوں میں زیادہ مجاہدہ ریاضت نہیں کر سکتے تو 3 جو وقت ہے، رات کا 1 پہر، طلوع آفتاب تک صبح کی نماز سے لے کر، اور عصر سے لے کر مغرب تک، جو بھی بندہ ان 3 وقتوں پر مداومت کرے گا، استقامت سے رہے گا، صبر سے رہے گا، زمانے کا ولی اللہ ہو جائے۔ جو بھی ان 3 وقتوں کا حفاظت کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، ہمارے ہاں حلالہ، اہل تشیع کے ہاں موتا، عربوں کے ساتھ مسیار۔ یاد رکھیے گا، حلالہ اگر شرائط کے ساتھ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور موتا کا بھی ایسا مسئلہ ہے، اور مسیار کا بھی ایسا مسئلہ ہے۔ مسیار میں نہ وقت کا تعین ہوتا ہے، لیکن اس میں نان نفقہ نہیں ہوتا، آپ مجھ سے نہ پلیں گے، میں آپ سے لوں گا۔ اور موتا میں کچھ کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے یا نان دینا ہے، نفقہ دینا ہے، یا پیسے دینے ہیں، اس پہ موتا نفع اٹھانا۔ اور حلالہ ادھر سے طلاق دے دی، ادھر کسی کے ساتھ نکاح کر لیا، اگلے اس نے پھر طلاق دے دی اور اپنے میاں کے، یہ حرام ہے، اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ اسلام میں حلالے کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں، اس حلالے کا کہ ایک عورت کو ڈائیورس ہو گیا، وہ اپنے مرضی کے مطابق دوسری جگہ شادی کریں،
وہاں سے اس کا میاں فوت ہو گیا یا اس کو ڈائیورس ہوا اور پھر کچھ وقت کے بعد اس کے دوسرے میاں کو پتہ چلا اور اس نے جواب دے دیا، تو اس صورت میں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ لعنت بھیجی گئی حرام ہے۔ تو یہ اس لیے کہ یہ سوالات بڑا وقت لیتے ہیں کہ باولپور اور لاہور میں ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ باقاعدہ حلالہ سنٹر قائم کیے گئے ہیں۔ یہ حلالہ سنٹر نہیں ہے، یہ زناکدے ہیں۔ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا، نام چینج ہوا، اور وہ کہتے باقاعدہ فیس لیتے ہیں 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1-2 راتیں گزارتے ہیں، اور پھر یہ کیا تماشا بنایا۔ پہلے تو آپ کسی مفتی سے، عالم دین سے یہ بھی فتویٰ لے لے کہ طلاق ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو طلاق کی جو صیغے ہیں، جو الفاظ ہیں، پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس قسم کے معاملات میں آپ علماء کرام سے، مفتیان دین متین کرام سے رہنمائی لے لیں اور ان چکروں میں نہ پڑیں۔ تو بزرگان دین کی تعلیمات قرآن اور سنت پہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یاد رکھیے گا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جس کا عمل شریعت کے خلاف ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کا فیس، جس کا نقل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ کہاں ولی۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ وغیرہ پہ، مختلف نیوز چینل پہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کلین شو میں کوئی بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہے، کوئی کیا ہے، آخری عمر میں ان کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں ہے، صوفی بن جاتے ہیں۔ جی یہ بڑا پہنچا ہوا صوفی ہے، اور کتابوں سے کتابیں لکھ کر 2-3 کتابیں مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، لوگوں کا مطالعہ تو ہے نہیں۔ مجھے ایک آدمی نے ایک پروفیسر اس کی کتابیں دے دی۔ جب میں نے ایسے پڑھا، میں نے کہا یار یہ کتاب تو بچے بھی لکھ سکتے ہیں، کتابوں سے کتاب لکھنا۔ میں نے کہا میرے خیال میں 24 گھنٹے میں یا 12 گھنٹے میں لکھی ہے۔ تو یہ ہمارا فیلڈ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو کتابوں سے کتابیں لکھنا، اور وہ سادہ لوگ پھر کہتے ہیں جو اس نے کتابیں بھی لکھی ہے، بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو ایک آدمی تھا، تو وہ ہر کسی کو ایک وظیفہ دیتے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ کافی سالوں کی بات ہے۔ تو میری جب نظر پڑی، میں نے کہا گرامیٹیکلی، صرف و نحو کے لحاظ سے یا ذوالجلال والاکرام نہیں بن سکتا، یا ذوالجلال والاکرام بن سکتا ہے۔ اچھا بہرحال میں نے اس وقت وہ کتاب پہ نمبر تھا، میں نے فون کیا، تعارف کیا، میں نے کہا صرف و نحو کے اعتبار سے یہ لفظ درست نہیں ہے، یا تو آپ یا حذف کریں اور سیدھا لکھیں ذوالجلال والاکرام، یا آپ یا ذوالجلال والاکرام۔ تو انہوں نے مجھے کہا یہ جو گونگے لوگ ہیں، یہ جو بول نہیں سکتے، تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا یہ آپ کی عقلی دلیل ہے، اس کو تو اللہ نے محروم کیا ہے، وہ تو محروم ہو گئے بینائی سے، یا بولنے سے، یا سماعت سے، وہ محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی جو خلقت پیدا کی ہے، اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے جیسے اس کو پیدا کیا وہ مالک ہے، لیکن یہ آپ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ اس پروفیسر کی اور اس کی مینٹل لیول جج کریں کہ وہ کتنا پہنچا ہوا ہستی ہے۔ اگر کوئی آدمی آ جائے اور میری اصلاح کرے تو میں گناہگار ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے بیان میں غلطی ہو سکتی ہے، تقریر میں ہو سکتی ہے، تحریر میں ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی ان ارید الا الاصلاح ما استطعت تو خوشی کی بات ہے، وہ میری اصلاح کرے۔ اگر میری ایک اصلاح ہو جائے گی تو سینکڑوں اور لوگوں کے میں کر لوں گا کہ یہاں پر میں لوز کر گیا ہوں، اپنی اصلاح کرے۔ اور یہ علماء کا طریقہ رہا ہے، یہ مشایخ عظام کا طریقہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
فرقواریت سے دور رہو، دیوبند، بریل، اہل حدیث، اہل تشیع کے چکر میں نہ پڑو۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا ہیں، میں کہتا ہوں اہل سنت الجماعت، پھر کہتے ہیں کیا ہے، میں نے کہا میں سنی ہوں، پھر پوچھتے ہیں کیا ہے، میں نے کہا حنفی ہوں، پھر پوچھتے ہیں کیا ہے، میں نے کہا ماتریدی ہوں، صوفی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سروردی ہوں، نقشبندی ہوں، شاذلی ہوں، رفاعی ہوں، سید ہوں۔ تو آج کل خانقاہی سسٹم آپ کا فرقواریت کی نظر ہو چکا ہے، کہیں بریلوی، کہیں دیوبندی، اور کہیں پہ اہل تشیع نے قبضہ کیا۔ اور ایک سوال اور ہے کہ جو حیات النبی کے منکر ہے، مماتی لوگ، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز نہیں ہے۔ جو حیات النبی کے منکر ہیں اور جو اہل سنت الجماعت کے عقائد کے منکر ہیں، اکابرین اہل سنت الجماعت کے عقائد کے منکر ہیں، وہ خارج از اہل سنت ہے، جس طرح اشاعت توحید و سنت، یہ مماتی لوگ ہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ میں تحریمی ہے اور واجب الاعادہ ہے، آپ اپنے نمازوں کو دوبارہ پڑھیں۔ ہاں، اگر کسی علاقے میں آپ گئے، وہاں دوسرا مسجد نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، تو اس وقت آپ نے جماعت کو دیکھ کر نماز پڑھنی ہے، آپ کی گو کہ نماز ہو جائے گی شریعت کی روح سے، لیکن واجب الاعادہ ہے، کیونکہ وہ آدمی بدعقیدہ ہے، اور آپ نماز دوبارہ پڑھیں۔ اچھا، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جامعہ اشرفیہ اکابرین دیوبند سے مفتی حمید اللہ جان کا اور ریونڈ کا ایک مفتی ہے، مفتی محمد جمیل کا، یہ مفتی حمید اللہ جان کا فتویٰ ہے اور میرے ساتھ موجود ہے۔ دوسرا جامعہ بنوریہ کے، الحمدللہ جامعہ بنوریہ یعنی جامعہ علوم اسلامیہ بنوریہ، علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو دارالعلوم میں بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے، تو جامعہ بنوریہ کا فتاویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور میرے فیس بک وال پہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو مماتی لوگ ہیں، یہ خارج اہل سنت ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور آپ کی نمازیں واجب الاعادہ ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو نہیں سکتی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا منکر ہو، اور خارج از اہل سنت ہے۔ علماء اکابرین، علماء دیوبند کا اس پہ فتویٰ ہے۔ تو آپ میرے فیس بک پہ جائیں، انشاءاللہ ادھر میں نے ان فتاووں کو ڈاؤن لوڈ کر کے منوعات وہاں پر میں نے شیئر کیا ہے، دلیل سے بات کرتے ہیں کہ مماتی لوگوں کے پیچھے نماز، اشاعت توحید و سنت کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ تمام نمازیں واجب العادت دوبارہ ریپیٹ کریں، اور دوسرا صحیح العقیدہ اہل سنت الجماعت کا عالم دین ہو تو ان کے پیچھے گاؤں میں جانے نمازیں پڑھیں، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے گریز کریں۔ تو امید ہے کہ ان تمام باتوں کا جو مسائل میں بھی تھے، طبی المسائل میں سے بھی تھے، روحانیت سے بھی تھے، معرفت، حقیقت، طریقت، شریعت سے بھی ریلیٹڈ تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مستفید ہو جائیں گے، اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور مزید جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ ادھر سوال کر لیا کریں کمنٹس میں جواب دیتا رہوں گا، لیکن تنقید و اعتراض سے گریز کریں، اس سے کوئی معنی نہیں نکلتی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔